اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میرا نام ڈاکٹر ابو عبداللہ ہے اور میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے قرآن، حدیث اور اسلامک کلاس میں کوالیفائڈ ہوں۔ آج کا یہ لیکچر ہے قرآن اور جہاد کی کچھ آیات۔ اچھا، اس سے پہلے کچھ دوستوں کے تبصرے میں بتانا چاہوں گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ کی جو شخصیت ہے یا جو بھی آپ کی اپیئرنس ہے، لباس ہے، وہ کوئی بہت اچھا اعلیٰ نہیں ہوتا، پروفیشنل نہیں ہوتا۔ کچھ کہتے ہیں کہ جی آپ ریکارڈنگ کے دوران چائے بھی پی لیتے ہیں، آپ مطلب چھینکیں بھی آتی ہیں وہ بھی کر لیتے ہیں، وغیرہ کر لیتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ کا جو سیٹ ہے یا جہاں پہ آپ ریکارڈنگ کرتے ہیں وہ اتنا اعلیٰ کوالٹی ہے۔ کچھ لوگوں کی مجھے مطلب ہوتی ہیں، مطلب کہتے ہیں کہ جی آپ ہمیں اتنے پیسے دیں تو آپ کے جو ویورز ہیں نا وہ بہت ہم بڑھا دیں گے، ہزاروں بڑھا دیں گے۔ دوستو، بات یہ ہے کہ جو میں میں صرف اسلامک یونیورسٹی سے ہی نہیں کوالیفائڈ، میں دنیا کی 6 یونیورسٹیوں سے کوالیفائڈ ہوں۔ اچھا، اب جب آپ دین کی سمجھ آپ کو آنی شروع ہو جاتی ہے تو آپ یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا، اپیئرنس کیا ہے، ڈریس کیا ہے، ڈیکوریشن کیا ہے، میک اپ کیا ہے، فلان کیا ہے، پھر اس کے اوپر آپ کی اتنی توجہ نہیں ہوتی۔ میرا مقصد صرف، میں فوکس کرتا ہوں صرف کنٹینٹ پہ کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ کیا ہے، میری ریسرچ کیا ہے۔ باقی رہی بات کہ کچھ دوستوں کی جو ہے کہ جی ہم آپ کو اتنے پیسے دیں، پتہ نہیں تو ہم اتنے ہزاروں لاکھوں کروا دیں گے، تو میرا یہ مقصد نہیں ہے۔ میرا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ جس طرح سورہ انبیاء میں جب ہر نبی نے جا کے لوگوں کو اللہ کا پیغام دیا تو انہوں نے پہلے یہ بات کی کہ میرا کام صرف پیغام پہنچانا ہے، مجھے تم سے کچھ نہیں لینا، میرا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ یہی بات میں کہتا ہوں۔ تو میرا صرف فوکس کنٹینٹ پہ ہوتا ہے جو میری ریسرچ ہے، دیٹس اٹ، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ یہ قرآن اور جہاد کے سلسلے میں کچھ اور آیات تھی، میں نے کہا آپ سے شیئر کروں۔ ایک 16 نمبر ہے سورہ نحل، اس کی 16 نمبر ہی آیت میں فرمایا اللہ نے کہ ان لوگوں نے جنہوں نے ہجرت کی اس کے بعد کہ وہ آزمائش میں ڈالے گئے، پھر انہوں نے جہاد کیا اور صبر کیا، بے شک تیرا رب ان آزمائشوں کے بعد بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ 22 نمبر سورہ حج ہے، 78 نمبر، یہ جز ہے، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں جیسا کہ حق ہے جہاد کرنے کا۔ 29 نمبر سورہ عنکبوت ہے، عنکبوت کا مطلب ہوتا ہے مکڑی۔ 6 نمبر آیت ہے، اور جو شخص جہاد کرتا ہے سو وہ اپنے لیے ہی جہاد کرتا ہے۔ سورہ 69، اور وہ لوگ جو جہاد کرتے ہیں ہماری خاطر تو ہم ضرور انہیں ہدایت دیں گے اپنے راستے کی، اور بے شک اللہ آسان کرنے والوں کے ساتھ۔ 69 حجرات صورت ہے، اس کی 15 نمبر آیت ہے، وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور رسول پر، پھر کوئی شک نہ کیا انہوں نے، اور جہاد کیا اپنے مال اور جان سے اللہ کی راہ میں، تو یہی لوگ سچے ہیں۔ 60 نمبر صورت ہے ممتحنہ، اس کی پہلی آیت ہے، 1 نمبر آیت، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ بناؤ میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو دوست۔ یہاں عربی کا لفظ ہے اولیاء، اولیاء کا مطلب ہے مددگار۔ پیغام بھیجتے ہو ان کو دوستی کا، اور بے شک وہ کافر ہو گئے اس کے بعد کہ جو آیا ہے تمہارے پاس حق، نکالتے ہیں وہ رسول کو اور تمہیں اس لیے کہ تم ایمان لائے ہو اللہ پر جو تمہارا رب ہے،
اگر تم جہاد کے لیے نکلے ہو میرے راستے میں اور تمہارا مقصد میری رضا ہے، تم انہیں چوری چھپے دوستی کا پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ میں جانتا ہوں وہ بھی جو تم چھپا کر رکھتے ہو۔ یہ ان منافقوں کے بارے میں ہے کہ جو بظاہر مسلمان تھے اور پھر اندر سے وہ ان کافروں کے ساتھ تھے، اور وہ بھی جو اعلانیہ کرتے ہیں، اور جو شخص تم میں سے ایسے کام کرے گا تو سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ 61 نمبر صورت ہے الصف۔ اس کی 11 نمبر آیت میں فرمایا، ایمان لاؤ تم اللہ پر اور اس کے رسول پر اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنی مالوں اور جانوں سے، یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانو۔ تو یہ دوستو ایک سیریز میں نے جو شروع کی تھی جہاد اور قتال، یہ میرا خیال ہے اس کا آخری میں لیکچر ڈلیور کر رہا ہوں۔ مقصد سمجھانا ہے ہم لوگوں کو کہ جس طرح نماز، روزہ وغیرہ، زکوٰۃ فرض ہے، اس طرح جہاد بھی ہم پہ فرض ہے۔ قرآن میں لفظ آتا ہے کتبہ، اس کے لیے کتبہ نمازوں کے لیے بھی کہا گیا، کتبہ زکوٰۃ کے لیے بھی کہا گیا، کتبہ دوسری چیزوں کے لیے بھی کہا گیا۔ تو میرے نزدیک یہ ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے۔ تو لیکن اب جو دنیا میں ذلت کا سامنا ہمیں کرنا پڑ رہا ہے، جو خواری ہمارے مقدر میں ہے، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ نہ تو ہم اوپر والے اللہ کو سبحانہ تعالیٰ کا پیغام سمجھتے ہیں، نہ پڑھ کے سمجھتے ہیں اپنی زبان میں، تو اور نہ ہم جہاد کرتے ہیں، ہم نے جہاد چھوڑ دیا۔ تو نتیجہ کیا ہے کہ ہم بڑی طاقتوں کے زیر سایہ آ گئے ہیں، زیر عتاب آ گئے ہیں۔ وہ ہم سے جو چاہیں جس وقت چاہیں وہ ہمارے ساتھ کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس طاقت ہے، اور ہم نے اپنے آپ کو عجیب لہو لہب میں، عجیب عیاشیوں میں اپنے آپ کو ڈال دیا ہے۔ کچھ مسلمان جو ہیں وہ ذلت کا شکار ہیں، ہندوستان میں، اسرائیل میں، فلسطین میں، یہ جو ہے بدھا کا ملک ہے، برما میں، ساری دنیا میں ذلت کا شکار ہے۔ کہیں پہ بھی ان کو عزت نہیں ہے۔ وہ تو عز من تشاء، وہ تو ذل من تشاء بیدک الخیر۔ تو یہاں پہ میں اختتام کرتا ہوں۔ دیکھتے رہیے میرا چینل ڈاکٹر ابو عبداللہ۔